بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور شیطان ابلیس کے لیے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر آخرت کے دن تک میری لعنت ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں سکونت اختیار کی تو انہوں نے وہاں تنہائی محسوس کی، ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا جس سے وہ سکون حاصل کر سکتے، تو تب اماں حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے اماں حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئیں۔ ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ ایک رات آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت ہوں۔ پھر پوچھا گیا کس لیے آئی ہو، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو اماں حوا علیہ السلام کہنے لگی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کا نام حوا میں نے اس لیے رکھا ہے، یہ حیون سے ہے، یہ زندہ آدم سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا علیہ السلام کا امتحان لیا۔ جب اللہ تعالی نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا پھر انہیں منع کیا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، امتحان کے طور پہ کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس جس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، آخرت کے دن تک اس کے اوپر لعنت برستی ہے، تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس داخل ہونے کا ارادہ کیا جنت کے اندر، لیکن محافظوں نے اسے روک لیا۔ پس وہ ایک سانپ کے پاس گیا۔ وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والا جانور تھا اور وہ اونٹ کے برابر تھا۔ اس سانپ سے ابلیس شیطان نے کہا مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا تاکہ میں آدم علیہ السلام تک پہنچ سکوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا لیکن وہ اس کی حقیقت کو نہ جان سکے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی یہی مشیت تھی۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آدم علیہ السلام سے گفتگو کی مگر آدم علیہ السلام نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، تو وہ پھر منہ سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا اے آدم میں تجھے ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا تو پھل کھائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن جائے گا، اور نہ تجھے موت آئے گی اور تیری بادشاہت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو بس پھر کیا ہوا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کو وہ ابلیس کے دھوکے میں آ گئے۔
فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، کھا لیا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے جسم کے اوپر سے جنت کا لباس اتر گیا اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں ہیں، وہ اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اس وقت تک جنت کے لباس اور شرمگاہوں کا چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا، تو آدم نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور اس پھل کو کھا لیا۔ پھر کہنے لگیں اے آدم تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھا لیا اور کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو اس پر آدم نے بھی پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ پھر کیا کرنے لگے؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، وہ پھر اپنے جسموں کو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، بس تم دونوں نے سے کھا لیا، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شکریہ۔